سنو ہماری مظلومیت کی آواز میں آواز ملاؤ, ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کی طرف دیکھو, ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, ہم کس طرح سے پتھر کی کھنڈرات پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بستیاں کیسے اجڑ چکی ہیں, ہمارے بچوں کو کیسے ویران کر دیا گیا ہے, ہماری عورتوں کو کس طرح سے بیوہ بنا دیا گیا ہے, ہمارے بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جتنے بھی دنیا کے مسلمان تھے وہ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اے دنیا کے مسلمانوں, اے عرب کے عوام, ہم تمہیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں, تم اپنے حکمرانوں کی طرف مت دیکھو, چونکہ حکمران تو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے تمہارا کبھی بھی سودا کر سکتے ہیں. تم اپنے حماسی کردار پیدا کرو, تم اپنے ضمیر و وجدان میں انقلابی کیفیت پیدا کرو کہ آپس میں اتحاد کو پیدا کر لو. پوری دنیا میں برطانیہ کی برفیلی وادیوں سے لے کے افریقہ کے ریگستانوں تک کے مسلمان اگر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے ناپاک وجود پر ڈالیں تو قسم خدا کی اسرائیل کا وجود تنکوں کی طرف بہتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اپنے یہاں اتحاد پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو. لا شرقیہ لا غربیہ. یوم القدس کا مسئلہ نہ صرف فلسطین کا ہے, نہ شیعوں کا ہے, نہ سنیوں کا ہے, بلکہ یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے, یہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے. اور اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا تھا کہ گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم, گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم, پیام عمد و دنیا کو مصطفیٰ کی قسم, چونکہ نہ سر در باطل پر کربلا کی قسم, کسی کا حق نہ کرو غص سیدہ کی قسم. کہ اگر تمہیں پوری دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کے وقار کو اسی طرح سے بحال کرنا ہے تو پھر یاد رکھو تم عربوں کی طرف مت دیکھو, بلکہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اگر تمہیں کرۂ ارض کی تقدیر بدلنا ہے تو ایران کی طرف دیکھنا ہوگا. آج دنیا کے 70 سے زیادہ ممالک میں یوم القدس کے حوالے سے مظلوموں کے حق میں صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے. دشمن لرز رہا ہے, دشمن ہل رہا ہے. ہمیں بھی اپنے وظیفوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے وظیفے کو پہچاننا چاہیے. اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ, اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ, اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ. ابھی آپ نے دیکھا بیت المقدس میں اور مسجد اقصی میں کس طرح سے ظلم ڈھائے گئے, کس طرح سے نمازیوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, کس طرح سے وہاں کی دیواروں کو خون سے رنگین کر دیا گیا. یہ ہیکل سلیمانی کو بنانے کی طرف جو یہودی آگے بڑھ رہے ہیں اور تیسرا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں, اور وہ پتھر جو وہاں رکھا ہوا ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے چرچ میں, اس کو لا کے اس دیوار کے قریب آویزہ کر دینا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا اس پر حق نہیں ہے بلکہ ہمارا حق ہے. ہمیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کرنا ہے اور دنیا کو یہ بھی بتانا ہے, اے ظالمو جابرو یارو مکارو غدارو دسیسہ کارو, فلسطین تمہارا نہیں ہے بلکہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے, فلسطین مظلوموں کا ہے. اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ, اسلام پھر ہے تیر حوادث کا نشانہ, کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو, لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. اے بیبیوں تقدس فضا کا واسطہ, اے بیبیوں تقدس فضا کا واسطہ, بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائیے. اے بیبیوں تقدس فضا کا واسطہ, بچوں کو لوریاں نہیں قرآن پڑھائیے. ہو کر جواں جو بیت مقدس کو چھین لیں, 100 بار روز قصہ خیبر سنائیے. ہو کر جواں جو بیت مقدس کو چھین لیں. یاد کیجئے 1948 کو وہ کیا کیفیت تھی, کیا حالات تھے جب یونین جیک کا زوال شروع ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد, اور برطانوی حکمرانوں نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے جانے سے پہلے سب سے پہلے جتنے بھی یہودی تھے ان کو سب کو وہاں بلایا, اور بلانے کے بعد آفیسز میں, دفتروں میں, ایئرپورٹس پر, اسٹیشنوں پر جتنے بھی مقامات تھے سب پر یہودیوں کو قابض کر دیا. اور جب قابض کرنے کے بعد وہ 15 مئی کو وہاں سے گئے ہیں, 16 مئی کو صہیونیوں کے جابر ظالموں, جابروں, عیاروں, مکاروں, غداروں, دسیسہ کار, جلادوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ اب ہماری اپنی ریاست ہے, یہ ہماری اپنی حکومت ہے. جب انہوں نے ریاست کا اعلان کیا تو سپر طاقتوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا, برطانیہ نے فوراً ایکسپٹ کر لیا, کیونکہ ان کی سازش ہی یہی تھی
گئی. اور اس کے بعد وہ مظلوم فلسطینی جو اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے, جو اپنی بلڈنگوں میں چین کی نیند سویا کرتے تھے, ان سے ان کے گھروں کو چھین لیا, ان کے کاروبار کو چھین لیا. وہ فلسطینی جو اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے, اس کے بعد وہ ریفیوجی کیمپوں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں. ہاں, ان بچوں کی طرف ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے جن بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے, اور ان کے تمام جو اعضائے جسمانی ہیں ان کو نکال کے فروخت کر دیا جاتا ہے, اسپتالوں میں بھیج دیا جاتا ہے. ان ماؤں کی طرف دیکھیے اور ان خواتین کی طرف دیکھیے جو لباس بیوگی میں آج نظر آ رہی ہیں. ان بچوں کی طرف دیکھیے جو یتیمی کا لباس پہنے ہوئے ہیں. اس قوم کی طرف دیکھیے جو مظلومانہ کیفیت کے ساتھ پوری دنیا کے فرزندان توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ امکانات کو تلاش کرو. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امکان کو تلاش کرنا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میڈیا آپ کو کور نہیں کر رہا ہے, یہ نہ سمجھیں ذرائع ابلاغ آپ کی آواز کو دور تک نہیں پہنچا رہا ہے. آپ ایوان غالب میں بیٹھ کے جب فلسطینی مظلوموں کے حق میں نعرے لگاتے ہیں تو یقین جانیے ایوان حکومت میں بیٹھے ہوئے ظالموں کے سینوں میں دل ہلنے لگتے ہیں, عجیب سی کیفیت پیدا ہو جایا کرتی ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم مواقع کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے یہاں یہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرو, عوام کو بھی جگاؤ, حکمرانوں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرو. آپ اس انداز سے سنیے کہ آپ کے ضمیر و وجدان میں انقلابی کیفیت پیدا ہونا چاہیے. آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہم امام عصر کی چھاونی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے سپاہی ہیں. سنیے, گروہ بندیاں توڑو تمہیں خدا کی قسم, پیام عمد و دنیا کو مصطفیٰ کی قسم, چکے نہ سر در باطل پر کربلا کی قسم, کسی کا حق نہ کرو غصب سیدہ کی قسم. یہ کربلا کے 72 شہید کہتے ہیں, ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں, ہر ایک غاصب حق کو یزید کہتے ہیں. اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے یہ صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. امریکہ اور اسرائیل, ایک سے بڑھ کے ایک ذلیل کا نعرہ لگائیے تو کچھ اور زیادہ اچھا لگے گا. امریکہ اور اسرائیل, امریکہ اور اسرائیل, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد. امریکہ, امریکہ اسلام کا دشمن, اسلام کا دشمن, ایمان کا دشمن, قرآن کا دشمن, قرآن کا دشمن. بیت المقدس آزاد کرو. یہ ادھر کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, شاید ان کے وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے. بیت المقدس آزاد کرو, قبلہ اول آزاد کرو. امریکہ مرد آباد, امریکہ مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, اسرائیل مرد آباد. بیت المقدس آزاد کرو, قبلہ اول آزاد کرو. آئیے حضرات, ان نعروں کے سائے